بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی طرف گئے، رمی کی، اس کے بعد قربانی کی، پھر سر منڈوایا۔ تو آج 10ویں تاریخ کو نبی علیہ السلام نے 4 اہم امور ادا کیے تھے، جن میں سے 3 امور رمی، قربانی اور حلق، ان کے درمیان ترتیب واجب ہے۔ پہلے رمی ہوگی، پھر قربانی ہوگی، پھر قربانی کرنے کے بعد سر کے بالوں کا حلق کروانا ہوگا یا قصر کتروانا ہوگا۔ اگر ترتیب کے خلاف کر لیا، مثلا قربانی سے پہلے حلق ہو گیا، خواہ جان بوجھ کے ہوا، خواہ غلطی سے ہوا، بھولے سے ہو گیا، تو دم واجب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کی تھی۔ البتہ پہلے دن کی رمی کے بعد اسی دن قربانی کرنا سنت اور بہتر ہے، اور اگر قربانی اس دن نہ ہو سکے تو قربانی دوسرے دن بھی کر سکتا ہے، لیکن جب تک قربانی نہیں ہوگی حلق نہیں کروا سکتا، احرام نہیں اتار سکتا۔ اب قربانی چاہے کوئی پہلے دن کرے یا دوسرے دن۔ تو آج کا دن بہت ہی اہم دن ہے، بلکہ حج کے سارے ہی دن بہت اہم ہیں، اور آج خصوصیت کے ساتھ بہت اہم دن ہے کہ قربانی کے لیے نبی علیہ السلام کی ترتیب کیا تھی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی آتے ہی جمرہ عقبہ پر پہنچے، رمی کی، اس کے بعد دوبارہ واپس منی آئے، خطبہ دیا، خطبے سے فارغ ہو کر منی میں قربان گاہ پہ تشریف لے گئے اور 63 اونٹوں کی قربانی مبارک ہاتھوں سے فرمائی، گویا یہ آپ کی عمر کے موافق جانوروں کی قربانی تھی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ 63 اونٹ وہ تھے جو مدینہ طیبہ سے آئے تھے اور باقی یمن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 100 اونٹ قربان کیے تھے، 63 کی قربانی اپنے ہاتھوں سے کی تھی اور 37 کی قربانی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ اسی طرح بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت یہ قربانی کے اونٹ آتے تھے، آگے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تو سب پہل کرنے کی کوشش کرتے، اپنی گردنیں آگے بڑھا دیا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی پہلے مجھے قربان کیجئے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ کی قربانی اپنے مبارک ہاتھوں سے کی، باقی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دے دی، انہوں نے مکمل کر لی۔ قربانی کا گوشت کھانا، پکانا اور اس کا شوربہ بھی استعمال کرنا، یہ سب سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 100 اونٹ قربان ہو گئے تو صحابہ کو کہا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا گوشت کا لے آؤ کاٹ کے، اور اسے ایک ہی ہانڈی میں ڈال دیا گیا، یعنی ہر اونٹ کو قربانی جن کو کی گئی تھی، ہر اونٹ کو یہ شرف مل گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس اونٹ کو نوش فرمایا۔ تو تمام اونٹوں کا 100 کے 100 اونٹوں کا تھوڑا تھوڑا سا گوشت لا کے ایک ہانڈی میں ڈال دیا گیا، پکا لیا گیا، اور جب وہ تیار ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے بھی نوش فرمایا اور صحابہ نے بھی نوش فرمایا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان اونٹوں کی رسی، چمڑا، گوشت مساکین میں تقسیم کر دیں، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے آنے والوں کو عام حکم فرما دیا کہ بھئی جو چاہے اس کا گوشت لے جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے قربانی کا گوشت کھایا، اس کا شوربہ پیا، پر اس سے گوشت کا استعمال اپنے لیے کرنا بھی مسنون ہوا، جبکہ آپ حج کرنے والے تھے، حاجی تھے، تو بلا قباحت انسان اس کو کھا سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ اچھا، ایک قربانی بعض اوقات ہوتی ہے کسی واجب کے ترک کرنے سے، کسی غلطی کی وجہ سے اس کو دم کہا جاتا ہے، وہ انسان خود نہ کھائے، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور جو حج کی قربانی ہے وہ انسان خود کھا سکتا ہے۔ تو حج کی قربانی خود کرنا بھی سنت ہے اور کسی سے کروانا بھی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے 63 اپنے ہاتھوں سے کیے، 37 سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کروائے۔ آج کل کے ماحول میں لوگ خود قربانی نہیں کرتے، زیادہ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن اس میں اجازت ہے، گنجائش ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس بات کا بہت خیال رکھے کہ جو وقت بتایا گیا ہے اس کے بہت دیر کے بعد حلق کروائے۔ اگر قربانی سے پہلے حلق ہو گیا تو احناف کے مسلک میں دم دینا پڑے گا، اس بات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض گروپ والے تو یہ کرتے ہیں کہ رمی کرنے کے بعد 8-10 لوگوں کی جماعت بنا دیتے ہیں اور وہ لوگ قربان گاہ جا کے جانور خرید کے خود قربان کر دیتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسا کر دیتے ہیں کہ گروپ آرگنائزر جو ہوتے ہیں، ٹور آپریٹر وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی نہ کسی سے طے کر لیتے ہیں اور حاجیوں سے قربانی کے پیسے لے کر اور ان کی طرف سے قربانی کروا دیتے ہیں، اور حاجی انتظار میں رہتا ہے۔ ادھر قربانی جب ہو جاتی ہے تو موبائل فون کے ذریعے اطلاع ہو جاتی ہے تو لوگ حلق کروا لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔
بعض لوگ جو ہے وہ مدرسہ سہولتیہ میں دے دیتے ہیں، ان کی بھی ترتیب ہوتی ہے، ہمارے بڑوں کا مدرسہ ہے وہاں پہ، تو وہ بھی اپنا ٹائم بتا دیتے ہیں، جی اس ٹائم کے بعد آپ کر لیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ادارے ہیں جو ٹائم دے دیتے ہیں سب کو ہی 10ویں تاریخ کے صبح کا یا دوپہر کا، اور حاجی جو ہے مینا سے تھکا ہوا، مزدلفہ سے تھکا ہوا مینا آتا ہے، کچھ آرام کرتا ہے اور سہولت کی خاطر رات کو جا کر رمی کرتا ہے، تو یہاں پہ گڑبڑ ہونے کا، پریشانی ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے اس بات کی تحقیق پوری ہو کہ پہلے رمی کرنی ہے، رمی کرنے کے بعد قربانی کرنی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد حلق کرنا ہے۔ اس کے خلاف اگر ہو گیا تو پھر دم پڑ جائے گا، ایک اور مزید قربانی دینی پڑے گی۔ جو حج کی قربانی ہے یہ خود کھا سکتا ہے، جو دم کی قربانی ہے وہ فقراء اور غرباء کو ہی جائے گی۔ اور قربانی کے اندر اسی طرح ہے جس طرح عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے کہ ایک بکری یا بکرا کرے، یا گائے یا اونٹ کے حصوں میں سے ایک حصہ لے لے۔ گائے اور اونٹ کے حصے ٹوٹل 7 ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گروپ والے ہیں، اگر 70 آدمی ہیں تو 10 اونٹ لے لی جائیں تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ بہرحال قربانی کے لیے احتیاط ضروری ہے کہ پہلے رمی، پھر قربانی، پھر حلق، ترتیب واجب ہے۔ اور جو بقرعید کی قربانی عید الاضحیٰ کی، اس سلسلے میں ہر حاجی کو اختیار ہے، چاہے وہ مکہ مکرمہ یا مینا میں کرے یا پاکستان میں ہی کرے، اپنے ملک میں جہاں وہ رہتا ہے وہاں کروائے، سب جائز ہے۔ اس کے لیے حدود حرم کی پابندی ضروری نہیں۔ حج کی جو قربانی ہے دم شکرانہ، وہ حدود حرم میں ہی ہوگا، لیکن جو دوسری قربانی ہے اس کے لیے کوشش کرے کہ اپنے ملک میں ہو۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسافر ہیں تو ہمارے اوپر تو عید الاضحیٰ کی قربانی ضروری نہیں، بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلے کی روح سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا گوشت پسند تھا، قربانی کرنا پسند تھا۔ آپ نے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، 10 سال عید الاضحیٰ پہ قربانی کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ میرے بعد میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم مسافر بھی ہیں تب بھی اپنے ملک میں ایک قربانی کا حکم دے دیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے کہ یہی قربانی قیامت کے دن ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے گی، اور تھوڑے بہت اخراجات سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ بدل عطا کرنے والے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی خیر ہے جو انسان کو مل جائے گی۔ لیکن مسئلے کی روح سے بات ٹھیک ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو وہ قربانی نہیں کرے تو گنجائش ہے، اور اگر کوئی مقیم ہے تو وہ تو کرے گا ہی کرے گا، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ انسان قربانی کرے۔ اور قربانی کے اندر ایک بات اور بھی ہے کہ جب ہم دم شکرانہ حج کی قربانی کر رہے ہیں، عید الاضحیٰ کی قربانی کر رہے ہیں، تھوڑی سی اور ہمت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کر دیں۔ ہر سال ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو گاہے بگاہے کبھی نہ کبھی نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتا رہے امتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اب رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب نبی علیہ السلام کی وہ کیا تھی کہ سنت تو یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے رمی کی، پھر قربانی اور بعد میں حلق۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کے موقع پر اور سارے امور آپ سے سیکھے، اور ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ حج کے امور میں سے اگر کسی سے کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی تو فرماتے تھے کہ قربانی کرو۔ ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، طحاوی میں بھی ہے، اور بھی کتابوں میں ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ذبح سے پہلے حلق کروا لیا تو وہ قربانی کرے گا۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ تو اللہ کا حکم بھی یہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی یہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی ترتیب سامنے آتی ہے کہ اگر کسی ساتھی سے، کسی حاجی سے کوئی آگے پیچھے ہو جاتا تو قربانی کا حکم دیتے، قربانی کرواتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام مینا تشریف لائے، جمرہ کے پاس آئے، رمی کی، پھر مینا میں اپنے مقام پر آئے، قربانی کی۔ اس کے بعد نائی سے کہا کہ سر مونڈو، اور سر کا دائیں جانب آپ نے پہلے دیا۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو اپنی محبت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے۔ اور قربانی میں تو اصل مقصود ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کو قربان کر دے، کہ جس وقت جانور پہ چھری پھری جا رہی ہو اس وقت انسان یہ اللہ سے کہہ دے، اللہ میں نے آج اپنی تمام نفسانی، شیطانی، شہوانی خواہشات کو قربان کر دیا، اللہ آج کے بعد میں آپ کا ہوں، مجھے اپنا بنا لیجئے اور غیر سے میرے جان کو چھڑا دیجئے۔ اپنے دلوں کو غیر سے ہم پاک کریں
قربانی کے ذریعے اپنی ناجائز خواہشات کو ہم قربان کرنے کا عمل سیکھیں۔